خطبے کے دوران سو گئے تو وضو کا حکم۔ جمعے کے دن خطبے کے وقت لوگ سو جاتے ہیں، گالوں پر ہاتھ رکھ کر کسی چیز سے ٹیک نہیں لگاتے، کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز ہو جائے گی؟ حماد صاحب یونان گریس سے۔ حماد صاحب وضو نماز تو ہو جائے گی ان کی، لیکن ان سے کہیں کہ گھر میں جا کے سویا کریں، مسجد میں سونے کے لیے کائنڈلی نہ آیا کریں۔ تو جو عربی میں خطبہ ہوتا ہے نا، وہ تمیز سے سننا واجب ہے۔ ہاں پھر بھی غیر اختیاری طور پر آنکھ لگ گئی تو جب تک دونوں کولے زمین پہ ٹکے ہوئے ہوں تو پھر جتنی بھی گہری نیند ہو، اگر کولے زمین پہ ٹکے ہوئے ہیں تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر دائیں طرف کو ذرا سا لڑک گئے یا بائیں طرف کو ذرا سا لڑک گئے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن خطبہ غور سے سننا واجب ہے، خطبے کے دوران سونا جائز نہیں ہے۔ غیر اختیاری ہو تو بہرحال وہ تو اللہ، پھر حدیث میں آتا ہے کہ غیر اختیاری چیزوں پہ اللہ نہیں پکڑتے۔ غیر مسلم کو جواب میں نمستے کہنا، اگر کوئی غیر مسلم ہمیں نمستے کہے تو ہم جواب میں بھی اسے نمستے کہہ دیں تو کیا یہ کفر ہوگا؟ انویز لاکھانی نالا سو پار انڈیا۔ نہیں جی، کفر تو نہیں ہوگا، لیکن آپ اس کو نمستے نہ کہیں۔ آپ اس سے اصل جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ السلام علی من اتبع الہدی، کہ جو بھی ہدایت کی اتباع کرے، سیدھے راستے پہ چلے، اس پر سلامتی ہو۔ یہ جواب ہے اصل میں غیر مسلم کو دینے کا۔ تو وہ پوچھے گا کہ پتہ نہیں کیا کہا آپ نے، تو آپ کہیں گے یہ ہمیں شریعت میں حکم ہے کہ اس طرح سے ہم غیر مسلم کو سلام کرتے ہیں، السلام علی من اتبع الہدی۔ وہ پھر اس کا مطلب پوچھے گا تو آپ کہیں اس کا مطلب ہے جو بھی سیدھے راستے کو فالو کر رہے ہیں اللہ اس پہ سلامتی کرے۔ تو پھر وہ کہے گا اچھا تم ہی سیدھے راستے کو فالو کر رہے ہو، ہم نہیں کر رہے کیا؟ تو آپ کہیں ہم نے کب کہا تم نہیں کر رہے، نہ ہم نے یہ کہا کہ تم کر رہے ہو، ہم نے تو کہا تم اگر کر رہے ہو تو اللہ کی تم پہ سلامتی ہو، نہیں کر رہے ہو تو پھر تمہارا ہیڈک ہے، پھر کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ تو جب خود مان رہے ہو کہ نہیں کر رہے، تو اس لیے یہ ہمیں جواب دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یا اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ کمپنی کی طرف سے ہیلتھ انشورنس کا حکم۔ خلیجی ممالک میں یہ قانون ہے کہ کمپنیاں ہیلتھ انشورنس دیتی ہیں جو اسلامی اور غیر اسلامی دونوں ہو سکتی ہیں، اور وہ انشورنس اب آپ کے سیلری پیکیجز کا حصہ ہوتی ہیں، لہذا ہم جس اسپتال میں بھی جاتے ہیں تو ہماری انشورنس چارج ہو جاتی ہے۔ اس کا حکم بتائیے محمد محسن قطر سے۔ اگر وہ لازمی ہے اور کمپنی خود سے انشورنس کمپنیوں سے ایگریمنٹ کرتی ہے، آپ کا اس میں اپنے ذاتی ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ کمپنی کا لا ہے اور کمپنی خود سے کرتی ہے، اور پھر کمپنی آپ کو علاج کے لیے پیسے دیتی ہے، تو پھر آپ کے لیے علاج جائز ہے، کیونکہ آپ کمپنی سے پیسے لے رہے ہیں، آپ کا ایگریمنٹ کمپنی سے ہوا ہے، اپنی کمپنی سے۔ انشورنس کمپنی کیا کر رہی ہے وہ آپ کی کمپنی جانے، انشورنس کمپنی جانے۔ لیکن اگر کمپنی آپ کی ڈائریکٹ ڈیلنگ انشورنس کمپنی سے کرواتی ہے اور انہی پیپر پہ سائن کرواتی ہے کہ ڈائریکٹ آپ کا ایگریمنٹ انشورنس کمپنیوں سے ہو رہا ہے، اور پھر اس بیس پہ آپ کی تنخواہ سے پیسے کاٹتی ہے، تو پھر جتنے پیسے آپ کی تنخواہ سے کاٹے اتنا علاج تو بالکل آپ کرا سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ بھی علاج کرا سکتے ہیں کہ جتنے کاٹے نہیں ہیں لیکن آئندہ کٹیں گے، تو یعنی جتنی آپ کی اصل رقم ہے نا جو کٹ رہی ہے اس کے بقدر علاج جائز ہے۔ جو اضافی پروفٹ ہوگا، جو اضافی خرچہ ہوگا، وہ فتویٰ بہرحال یہی ہے کہ اس کو آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ یہ جب ہے کہ جب آپ کا اور انشورنس کمپنی کی ڈائریکٹ ڈیلنگ کمپنی کروائے، تو اس صورت میں۔ باقی اسلامی انشورنس اگر ہے تو اس میں علماء کا مشہور اختلاف ہے، ہمیں اس پہ تحفظات ہیں، اس پہ ہمیں جائز ہونے پر اطمینان نہیں ہے، لیکن حضرت مفتی تقی صاحب اس کو جائز کہتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں جب علماء کا ہی آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس میں پھر یہی ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ اجتناب کیا جائے، اور گنجائش یہ ہے کہ آپ کسی بڑے عالم کو فالو کر رہے ہیں تو وہ گنجائش کی بات ہے۔